السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، وہ ہمارا رب ہے۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی کبریائی اور اس کے رب ہونے سے متعلق کچھ غور و فکر کریں گے۔ جس طرح کل کی مجلس میں ہم نے سورہ بقرہ کی 21ویں اور 22ویں آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، اسی کے متعلق ہم آج جو چند باتیں کل رکھی گئی تھی، چند باتیں انشاءاللہ آج اس سے متعلق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی آگے پھر ہم بڑھتے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی یہ 21ویں اور 22ویں آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو، بندگی کرو اپنے رب کی، جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے بنایا واسطے تمہارے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالے اس سے میوے تمہارے کھانے کے واسطے، سو نہ ٹھہراؤ کسی کو اللہ کے مقابل یعنی کہ شریک، اور تم تو جانتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پر جو اہم بات ہے وہ توحید سے متعلق کچھ نکات یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ کل بہت سی باتیں یہ سمجھے کہ چند باتیں ہم نے اس سے قبل کی جو آیتیں 20 آیتیں رہی ہے اس سے متعلق بھی آپ کے سامنے رکھے تھے، اور کل ان آیات ہی سے متعلق کچھ غور و خوض فرمایا تھا۔ آج بھی ہم ان آیات سے متعلق چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الناس کہہ کر تمام بنی نوع انسان کو مخاطب کیا ہے۔ الناس عربی زبان میں مطلق انسان کے معنوں میں آتا ہے۔ اب جیسا کہ میں نے کل آپ کے سامنے بات رکھی تھی، اس کو مختصراً یہ بات کہ ہم نے 3 گروہوں کا ذکر کیا تھا۔ 3 گروہوں کا ذکر ہم نے کیا تھا۔ وہ 3 گروہ کون تھے؟ ایک تو مسلمان، مومن، متقی و پرہیزگار، اور دوسرے کافر، اور تیسرے منافقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کہہ کر تینوں گروہوں سے مخاطب ہے۔ عبادت کے معنی بندگی کرنا اور اپنی پوری طاقت
مکمل صلاحیتوں کے ساتھ فرمانبرداری میں صرف کرنا اور خوف و عظمت کے پیش نظر نافرمانی سے دور رہنا. جیسا کہ اس کا اصل جو مقصد بھی اس کے اندر جو بتایا گیا آگے، متقی تقوی اختیار کرنا لعلکم تتقون، تو اس کو یہیں پر یہ بات کہی گئی کہ اصل جو عبادت جو کرنا ہے اس رب کی، تو وہ رب کا جو لفظ استعمال کیا گیا، حالانکہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یا خود اسم اعظم یا اسم ذات اللہ کا لفظ بھی استعمال کر سکتے تھے، یا پھر دیگر جو صفاتی نام ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتخاب نہیں کیا. اس جگہ لفظ رب کا انتخاب کرنے میں یہ حکمت ہے کہ اس مختصر سے جملے میں دعوے کے ساتھ دلیل بھی آ گئی، کیونکہ عبادت کے مستحق صرف وہ ذات ہو سکتی ہے جو انسان کی پرورش کی کفیل ہو، جو اس کو ایک خطرے سے تدریجی تربیت کے ساتھ ایک بھلا چنگا، سمیع و بصیر، عقل و ادراک والا ماہر انسان بنا دے اور اس کی بقا و ارتقاء کے تمام وسائل مہیا کرے. وہ ہے رب. اس سے متعلق کل بھی بہت سی باتیں سامنے رکھی گئی تھی. اب میں اشارتاً آپ لوگوں کے سامنے وہ باتیں رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اور پھر اس کے اندر جو بات بتلائی گئی وہ یہ کہ رب کا استعمال کی وجہ یہ ہے کہ جس ذات کی عبادت کی طرف دعوت دی گئی، اس کے سوا کوئی دوسری ہستی عبادت کے مستحق ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ خالق ہے ہمارا، کیونکہ وہ مالک ہے ہمارا. اس نے زندگی کے تمام تر مراحل کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے وہ تمام چیزیں ہمارے لیے مہیا کیا ہے، جو دوسری آیت میں، اس کے بعد کی جو آیت میں ہے آئی ہے، وہ تمام چیزیں اس نے ہمارے لیے فراہم کیے ہیں. تو وہی ہمارے لیے عبادت کے لائق ہے، اسی کی ہم کو عبادت کرنا ہے. اب یہاں پر دیکھیے آپ کہ 3 گروہوں سے جو مخاطب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس میں تمام بنی نوع انسان آ گئے. اس جملے میں انسانوں کے 3 گروہوں کو خطاب ہے، اور ہر مخاطب کے لیے اس جملے کا معنی و مطلب جدا ہے. یعنی کہ بات تو ایک ہی کہی گئی کہ اللہ کی عبادت کرو، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، بات تو ایک ہی ہے، لیکن ہر ایک سے جو مخاطبت ہے وہ الگ الگ معنوں میں آئے گی. اس کی تشریح یہاں پر کی جا رہی ہے کہ مثلاً جب کہا گیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو، تو کفار کے لیے اس خطاب کے معنی یہ ہوئے کہ مخلوق پرستی چھوڑ کر توحید اختیار کرو. یعنی کفار جو کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی چاند کی پوجا کرتا ہے، کوئی اشجار کی شجر کی پوجا کرتا ہے، کوئی سانپ کی پوجا کرتا ہے، یا پھر کوئی اپنے ہی ہاتھوں سے اصنام بنا کر بتوں کی پوجا کرتا ہے. تو یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خطابت رہے گی اور اس کا جو معنی و مفہوم یہ رہے گا کہ تم مخلوق کی عبادت کرنے کے بجائے، کیوں کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ یہ تمام چیزیں ہیں. تو تم یہ مخلوق کی پرستش کرنے کے بجائے ایک رب کی پوجا کرو، ایک رب کی عبادت کرو. یہاں پر یہ معنی کافروں کے لیے، جو 3 گروہوں کی جو بات ہم نے کی تھی، میں اشارتاً بات کر رہا ہوں، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. تو وہ 3 گروہوں میں سے ایک گروہ جو کافروں کا ہے، ان سے یہ بات یہاں پر یہ ہوگی کہ تم مخلوق پرستی چھوڑ دو اور ایک توحید یعنی کہ ایک اللہ کی عبادت اختیار کرو. اور پھر دوسری جو بات کہی گئی وہ یہ کہ دوسرا گروہ جو ہے وہ منافقین کا گروہ، یعنی کہ ہمارے ترتیب میں وہ تیسرا گروہ ہے. مگر یہاں پر تفسیر میں جو بات آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، ابتدا میں جو بات آ گئی کہ کافروں سے ہم مخاطب ہوئے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ، پھر اس کے بعد منافقین سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں، اس کے بعد پھر مومنوں سے مخاطب ہوں گے. تو اس کے اندر پھر جو مخلوق جو تیسرا گروہ جو رہا ہے ترتیب کے اعتبار سے، وہ منافقین کا گروہ. منافقین کے لیے اس کے یہ معنی ہوئے کہ نفاق چھوڑ کر اخلاص پیدا کرو، نفاق چھوڑ کر اخلاص پیدا کرو. تم جو منافقانہ جو عمل کرتے رہے ہو، جو منافقانہ تمہارے جو صفات ہے، تم جو اللہ کو اور اس کے حبیب کو جو دھوکہ دینا چاہتے ہو،
جو تم رسول اللہ کو اور امت مسلمہ کو جو دھوکہ دینا چاہتے ہو، یہ جو منافقانہ تمہاری جو چالیں ہیں اس کو ختم کرو، اس کو چھوڑ کر، اس نفاق کو اپنے دل سے نکال کر ایک رب کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ منافقانہ اعمال جو تمہارے اندر ہے اس کو چھوڑ دو اور ایک رب کی عبادت کرنے کے لیے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ اسی لیے یہاں پر یا ایھا الناس سے آغاز کیا گیا، اے لوگو۔ تو پھر یہاں پر اب جو تیسری جو یعنی کہ جو سب سے پہلے جو گروہ ہے ترتیب کے اعتبار سے مسلمانوں کے تعلق سے، اب یہاں پر ان سے بھی اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ کس طریقے سے مخاطب ہے یہاں پر دیکھیے کہ تیسرا جو گروہ ہے جو مسلمانوں کا ہے، تو مسلمانوں کے لیے معنی یہ ہوئے کہ گناہوں سے باز آ جاؤ۔ اے گنہگار مسلمانوں، جو تم سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں ان گناہوں سے باز آ جاؤ اور کامل اطاعت اختیار کرو۔ مسلمانوں سے کیا اللہ تعالیٰ مخاطب ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا مدعا کیا ہے؟ اس کا مدعا یہ ہے کہ تم جو گناہوں کے راستے پر چل رہے ہو، جو تم نافرمانی کے راستے پر چل رہے ہو، اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر تم اپنی مرضی کے ساتھ اللہ کے بتلائے ہوئے احکام کو نظر انداز کرتے ہوئے تم اپنی مرضی کے ساتھ جو زندگی گزار رہے ہو اسے ترک کر دو، گناہوں کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے، مومنین سے مخاطب ہو کر اس طرح اس کا جو سو یہ وہ پیغام جو پہنچ رہا ہے وہ یہ کہ اے گنہگار مسلمانوں، تم گناہوں سے باز آ جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل طور پر اطاعت اختیار کرو۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہماری گفتگو میں یہ بات رہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر جو بات آ رہی ہے وہ یہی بات آ رہی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ گناہوں کے راستے سے ہٹ کر تقویٰ و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرنے والے بن جائے اور متقی بن جائے۔ متقی مسلمانوں کے لیے اس جملے کے یہ معنی ہوئے کہ اپنی طاعت و عبادت پر ہمیشہ قائم رہے، اس میں ترقی کی کوشش کرے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جب چاہے عبادت میں مشغول ہو جاؤ اور جب چاہے ترک کر دو۔ یہ مومنانہ صفات نہیں ہوتے، یہ ایک مسلمان کے صفات نہیں ہوتے۔ مسلمان کے صفات تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت جب کرتے ہیں، جب اطاعت کا جب ہم اظہار کر رہے ہیں تو اس کی ساری زندگی مطیع و فرما برداری رہے گی، ساری زندگی اس کی۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی پڑھ لیے کبھی نہیں پڑھے، جیسا کہ آج معاشرے کا ماحول ہے ہمارے، کبھی کوئی ہم نماز پڑھ لیے تو پڑھ لیے، کبھی کوئی نماز چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی۔ یہ اطاعت میں شامل نہیں ہوتی، یہ مسلمانیت نہیں ہے، یہ ایمان والوں کی علامت نہیں ہے۔ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو پوری طریقے سے اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلمان، صحیح متقی، صحیح پرہیزگار، جو اصل مقصود ہے، اصل مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ یہ ہے کہ تمام بنی نوع انسان اگر کافر ہے تو وہ مشرکانہ اعمال کو ترک کر کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اگر منافق ہے تو منافقانہ چالوں کو چھوڑو اور اخلاص کے ساتھ، نیک نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھک جاؤ۔ اور پھر اگر گنہگار جو مسلمان جو گناہوں میں ملوث ہے وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور توبہ کر کر پوری طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل پیرا ہونے کی مساعی کرے، کوشش کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود ہے، تاکہ جو بات کہی گئی لعلکم تتقون، جو بات کہی گئی اس کے اندر یہی بات کہی گئی، یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرو کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلی جو قومیں گئی ہے انہیں بھی پیدا کیا۔ اس کے بعد کی آیت میں اور کچھ اہم نکات بھی سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تب یہاں پر جب وہ اس کی ہم بندگی کرنے جا رہے ہیں تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفات ہمارے سامنے پیش کیے گئے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر مہربانیاں کی
وہ مہربانیاں کیا ہے؟ ہم کو پیدائش ماں کے پیٹ سے لے کر ہماری پیدائش اور پھر پیدائش کے بعد مرنے تک کی زندگی کے لیے تمام ساز و سامان اس نے ہمارے لیے اس کائنات میں سجا رکھے ہیں اور بنا رکھے ہیں، اور وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے ہیں۔ اب ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقیقی بندے ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں، تو پھر ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ صفات حمیدہ پیدا کرنے کی مساعی کرے، کوشش کرے۔ اصل جو بنیادی جو باتیں ہیں وہ یہی ہے، اصل جو بنیادی باتیں ہیں وہ یہی ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جو ہم پڑھتے ہیں، جس کا ہم اقرار کرتے ہیں، اس کو ہم سمجھیں، اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں، توحید کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ صرف لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دینے سے نہیں، بلکہ اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اس کے تقاضوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآنی آیات کی تلاوت کرتے چلے جائیں، اس کے تراجم اور تفاسیر کو پڑھتے چلے جائیں، تاکہ ہمارے قلب اور ذہن منور ہو جائے۔ اصل اس کی وجہ یہ ہے، اصل اس کی وجہ یہ ہے، تتقون سے مراد یہی باتیں آئیں گی۔ تتقون سے مراد یا تو یہ کہ ہم پرہیزگار بن جائیں، یا تو یہ کہ ہم پرہیزگار بن جائیں، یا پھر دوسری چیز یہ کہ پرہیزگاری اختیار کرتے ہوئے اللہ کے جو احکامات کی نافرمانی ہم سے ہو رہی ہے اس سے بچ جائیں، جو قدم ہمارے دوزخ کی طرف بڑھ رہے ہیں اس سے بچ جائیں، اس سے روک لیں۔ یہ ہے اصل مقصود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا یہ ہے، وہ چاہتا ہے ہمارے اندر وہ صفات، وہ مطلوب اس کے لیے ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے، چاہے آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، چاہے آپ پر گراں گزرے یا خوشی کے ساتھ آپ قبول کریں، آسانیاں رہے، آپ کا فریضہ یہ بنے، میرا فریضہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام صادر فرمائے ہیں اس پر ہم عمل پیرا ہو جائیں۔ اس کے لیے ضروری امر جو ہے وہ ہے توحید پر ایمان، اللہ پر ایمان، یہ اصل ہے۔ اور اللہ پر ایمان سے مراد کیا ہے؟ اللہ پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو اس نے وجود بخشا، ساری کائنات کو اس نے وجود بخشا، اور اس ساری کائنات کو وجود بخش کر وہ ہمارے حوالے کر دیا کہ ہر چیز ہمارے استعمال کے لیے بنائی گئی، ہر چیز سے ہمیں فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ جتنی بھی تمام چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے یہاں پر مثال دی کہ آسمان بنایا، چھت زمین بنائی، اور آسمان سے پانی برسایا، زمین سے جو سو پھل اور جو سو غذائیت جو سو تمام چیزوں کو جو سو وہ وجود بخش رہا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ کیا یہ ہمارے بس میں ہے؟ ہم ایک بیج زمین میں کھود کر بو سکتے ہیں، لیکن وہ اس بیج میں تخم ریزی، اس کو جو ہے سو زندگی دینا، یہ کس کا کام ہے؟ کئی بیج بوتے ہیں، اس میں سے 2-4 بیج جو ہے سو جھاڑ بنتے، پھانٹے بن کر جو ہے سو وہ باہر پیدا ہو کر جو ہے سو آگے نکلتے ہیں۔ زمین جیسی سخت ترین چیز میں سے ایک مول کا جو انتہائی نرم ہوتا ہے، وہ مول کا زمین کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے۔ تو یہ مولکے میں طاقت کس نے دی؟ وہی رب ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں غذائیت حاصل ہوتی ہے۔ اس رب کی ہم عبادت کرنے والے بن جائیں، ہم اپنی کمزوری کو محسوس کریں اور اس کی کبریائی کو محسوس کریں، تب جا کر ہم اپنی پہچان بھی کر سکیں گے اور اس رب کی بھی ہم پہچان کر سکیں گے۔ اسی لیے سب سے پہلا جو کام ہے مسلمان کے لیے، یا سب سے پہلا جو کام ہے بنی نوع انسان کے لیے، وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ، کہ اس کی ہم پہچان کریں، اس کو ہم پڑھیں، اس پر ہم غور کریں۔ لا کیا ہے، الہ کیا ہے، الا اللہ کیا ہے؟ اگر ہم اس کو جو ہے سو اگر ہم تقسیم کریں تو اندازہ ہوگا۔ اس بات کو سمجھیے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کا جو پیغام دے رہا ہے تو سب سے پہلے جو بات ہمارے ذہنوں میں ڈال رہا ہے وہ کیا بات ڈال رہا ہے؟ پہلے تمام چیزوں کی نفی کر دو۔ لا کے معنی نہیں، سب سے پہلے تمام چیزوں کی، ہر چیز کی نفی۔ الہ معبود،
جو عبادت کے لائق ہے، جو عبادت کے لائق ہے، تمام معبودوں کی ہم پہلے نفی کریں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لا الہ، پھر اس کے بعد ہم بولیں گے الا اللہ، بجز اللہ کے، یعنی یہ کہ تمام چیزیں جو ہے جس کی غیر اللہ کی جو لوگ پوجا کر رہے ہیں، کافر مشرک، پہلے ان تمام چیزوں کی نفی کر کر جب تم الا اللہ کہو گے تو اسلام میں داخل ہوگے. تو الا اللہ کو ہم کو جو سو پہچاننا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے نفی سے اظہار کیا، پہلے تمام چیزوں کی نفی کرو پھر ادھر آنا. الا اللہ، تمام چیزوں کی محبت کو ختم کرنا. دنیاوی جتنے رشتے ناطے تعلقات محبت جو شریعت میں اجازت ہے اس کی اجازت ہے، وہ بھی شریعت میں ہے اجازت. اس لیے ہم ان رشتوں کی جیسے ہم عزت کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، اس کا ادب و احترام کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں. لیکن محبت ہمارے سامنے جو رہے گی وہ صرف اللہ کی محبت رہے گی، اور اس کے بعد اگر کسی کی محبت رہے گی تو رسول اللہ کی رہے گی. تو وہ توحید کا پیغام، کیونکہ وہ توحید ایک ایسا آپ کے لیے ایک ایسا عنصر ہے، ایک ایسا جو کلمہ ہے، ایک ایسی جو حقیقت ہے جس کی بنا پر آپ دنیاوی زندگی کو آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ گزار سکتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ جیسی طاقت میرے ساتھ ہے. جب اللہ جیسی طاقت میرے ساتھ ہے، جب یہ ایمان ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا تو پھر ہم دنیا کی کسی طاقت سے ہم ڈرنے والے نہیں رہیں گے، ہم کسی طاقت کے سامنے ہم جھکنے والے نہیں رہیں گے، ہم کسی طاقت کے ساتھ مصلحت اندیشی کے ساتھ پیش نہیں آئیں گے، کیونکہ ہم اس رب کی عبادت کرتے ہیں جو اس رب کی جس کی طاقت سب سے بڑھ کر ہے. اللہ اکبر کا ہم نعرہ بلند کرتے ہیں، وہ رب کی طاقت ہمارے ساتھ ہے. جب اس کی طاقت ہمارے سامنے ہے تو دنیاوی کوئی طاقت نہیں ہے. اور اس کا ثبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں پیش کر دیا کہ صرف 33 سال کے عرصے میں یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ تھا. ان کے پاس بھی یہی کلمہ تھا، ان کے پاس بھی یہی قرآن تھی جو آج ہمارے پاس بھی قرآن ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ ان کا ایمان کامل تھا. وہ لوگ ہر چیز کو اللہ اس کی رسول کی محبت میں قربان کر دینے میں کامیابی سمجھتے تھے. اور آج ہماری جو زندگی ہے دنیا کو کمانے میں ہم اپنی زندگی کو قربان کرنے میں لگے ہوئے ہیں، دنیاوی خواہشات کو حاصل کرنے میں ہم اپنی زندگی کو لگائے ہوئے ہیں. ان میں اور ہمارے میں یہ بڑا فرق ہے. ان کی زندگی اللہ اس کے رسول کی محبت میں دین کو غالب کرنے کے لیے تھی، اور ہماری زندگی عیش و آرام کی زندگی کو پانے کے لیے، عیش و آرام کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے ہماری زندگی گزر رہی ہے. یہ بڑا فرق ہے. توحید تو سبھی کہتے ہیں، توحید کا نعرہ سبھی لگاتے ہیں، اور الحمدللہ ہم بھی یہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے آج بھی دنیا میں کروڑوں ہیں، اور اتنے ہیں کہ کسی زمانے میں اتنے نہیں ہوئے. لیکن عام طور پر یہ صرف زبانی جمع خرچ، یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے. توحید کا رنگ ان میں رچا نہیں گیا. اگر توحید کا رنگ اگر بسا جاتا تو پھر ہمارے بزرگوں کے واقعات ہمارے سامنے، بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے وہ کبھی اپنے سر کو نہیں جھکایا، اپنے سر کو نہیں جھکایا. بڑی سے بڑی دولت، بڑی سے بڑی سلطنتوں کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا، بلکہ ٹوٹے پھوٹے تلواروں کے ساتھ، ٹوٹے پھوٹے نیزوں کے ساتھ بڑے بڑے حکمرانوں کے بازو جا کر بیٹھ گئے. سلطنت اور روم اس کے بازو جا کر، بادشاہ کے بازو جا کر بیٹھ گئے اور بولے کہ اسلام قبول کرو، لا الہ الا اللہ کا پیغام ان تک پہنچائے. تو اصل حقیقت یہ ہے کہ اس توحید کے پیغام کو ہم کو سمجھنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کو ہر طریقے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کو محبت کرنا پڑے گا. جب یہ حقیقت ہمارے سامنے آ جائے گی تو پھر یہ سمجھیے کہ کوئی مشکلات ہمارے سامنے مشکل نہیں رہے گی. ہر مشکلات کا حل اگر کسی چیز میں ہے تو وہ توحید ہی میں ہے.
ہر کسی کا غم اور فکر جو اگر ہمارے دلوں میں ہے تو اس کی غم گساری اگر کسی میں ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے پر ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس میں اللہ کی مرضی شامل حال ہے، اللہ کی مرضی شامل حال ہے۔ تو یہاں پر یہی بات بتلائی گئی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات کو ہمارے لیے بنایا، ہمارے لیے سجایا، اور پھر وہ چاہتا کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تمام کائنات کو تو میں نے تمہارے حوالے کر دیا، ہر خواہش کی تکمیل کے لیے تمہارے لیے ہر ساز و سامان، میں نے ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کر دیا، تمہاری نفسانی خواہشات کی پوری طریقے سے میں نے جو ہے سو اس کی یہ سمجھے کہ تمام چیزوں کو میں نے فراہم کر دیا تمہارے لیے، حال اولاد سے سرفراز کیا، ہر چیز کو تمہارے لیے بنایا، کسی چیز کی میں نے کمی نہیں کی، ہر چیز کو میں نے تمہارے لیے بنایا۔ اب تمہارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ میں نے جو تمہیں دیا اس کا تم شکر گزار بندے بنو، تم شکر گزار بندے بنو۔ الحمدللہ رب العالمین، آسان نہیں ہے، سمجھے تو بہت آسان ہے، سمجھے تو بہت آسان ہے، کیونکہ ہمارے ذہن میں جب یہ بات رہے گی کہ اللہ ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری زندگی مختصر ہے، ایک دن موت آنے والی ہے، موت کب آئے گی اس کا ہم کو یقین نہیں ہے، مرنے کے بعد خبر میں پہنچنا ہے، خبر میں سوالات سے گزرنا ہے، پھر وہ سوالات کے بعد جنت یا دوزخ کا جیسا ہمارے سامنے فیصلہ سنایا جائے گا، جنت کی قہری رہے گی یا پھر دوزخ کا عذاب رہے گا، پھر وہاں سے پھر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ یہ تمام جو علم غیب پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو یقین لانے کی جو بات کہی گئی ہے وہ یہی ہے، ایمان بالغیب کی جو بات کہی گئی، اور پھر قیامت کے دن اٹھائے جانے پر، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہونے پر، ان باتوں کا بار بار قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، جو میں ذکر کر رہا ہوں بار بار آپ کے سامنے، اسی لیے کہ اس بات کی تجدید ہو، ہمارے ایمان میں وہ تقویت پیدا ہو جائے، وہ حقیقی ایمان ہمارے اندر پیدا ہو جائے جو اللہ پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اور آپ لوگ سب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی ایمانی کیفیت ہمارے اندر پیدا کر دے۔ جو ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُوكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس پر ہم عمل پیرا ہو جائیں، اس پر ہم عمل پیرا ہو جائیں۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ میرے لیے دعا کریے، میں ہم سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قلوب کو اور ذہنوں کو منور کر دے، نور سے منور کر دے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب